محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام یہ درسی کتب اور دیگر اسلامی کتب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی اسلامی کتب میں سے ایک کتاب بنام سیرت اولیاء، جن کے مؤلف ہیں پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد عبد القادر جیلانی مد ظلہ العالی والنورانی۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلسلہ سہروردیہ کے تقریباً 40 اولیاء اللہ کے حالات اور تعلیمات کا اجمالی بیان ہے۔ اور اس کتاب کے ریکارڈنگ کا مین مقصد یہ ہے کہ سلسلہ سہروردیہ کے جو بزرگان دین ہیں، تو جس خانوادے سے سید عبد القادر جیلانی صاحب مؤلف اور بانی اور ڈائریکٹر جامعہ انواریہ کے پیر طریقت سید محمد عبد الواسع صاحب ہیں، یہ جن خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس سلسلے کے کچھ بزرگ سلسلہ سہروردیہ میں بھی شریک ہیں، منسلک ہیں۔ تو صاحب مؤلف نے اسی وجہ سے سلسلہ سہروردیہ کے چند بزرگان دین تقریباً 40 اولیاء کرام اولیاء اللہ کے حالات کا اجمالی اس میں تعارف کرایا ہے۔ مقصد یہ تھا۔ تو آئیے، اب تک کے الحمدللہ 20 اولیاء کرام کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج سے ہم 21ویں بزرگان دین کا سلسلہ شروع کریں گے، آپ کے حالات، تعلیمات اور اجمالی تعارف انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الطریقت حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ الرحمۃ والرضوان، آپ کی ولادت بتاریخ 14 شعبان 707 ہجری مطابق 19 جنوری 1308 ہجری بروز جمعہ بمقام اوچ ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد آپ کو حضرت شیخ جمال خندارو کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت شیخ جمال خندارو نے فرمایا، آپ کے اس فرزند کی عظمت و بزرگی دنیا میں ایسی ہوگی جیسی کہ آج کی رات یعنی شب برات کی ہے۔ آپ کا نام آپ کے جد امجد کے نام پر جلال الدین رکھا گیا، لیکن آپ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے لقب سے مشہور ہیں۔ مخدوم جہانیہ کا لقب آپ کو اپنے سلسلے کے مشائخ سے ملا ہے۔ آپ ایک مرتبہ عید کی رات میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مقبرے میں عبادت میں مشغول تھے، مقبرہ یعنی قبر، اور ان سے عیدی مانگ رہے تھے۔ عیدی اس پیسے کو کہتے ہیں جو عید کے دن یا عید کے موقع سے بچوں کو یا اپنے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے۔ وہاں سے آپ کو جواب ملا کہ تم مخدوم جہانیہ ہو۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف کے پاس سے بھی یہی خوشخبری ملی، اور جب حضرت رکن الدین ابو الفتح کے مقبرے پر حاضر ہوئے تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ پھر جب واپس آئے تو جو شخص آپ کو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ مخدوم جہانیہ آ رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے بہت زیادہ سیر و سیاحت فرمائی تھی، اس لیے جہاں گشت کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ آپ چونکہ سیر یعنی دنیا میں بہت زیادہ گشت کی، آپ نے بہت زیادہ دنیا کو دیکھا، بہت زیادہ تفریح کی، اس لیے آپ کو جہاں گشت کے لقب سے مشہور کر دیا گیا، یعنی آپ کو جہاں گشت کا لقب ملا۔ جب حضرت مخدوم جہانیہ کی عمر 7 سال تھی، آپ کے والد ماجد حضرت سید احمد کبیر آپ کو اوچ کے مشہور عالم اور شیخ طریقت حضرت جمال خندارو کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت جمال نے مخدوم جہانیہ کو دیکھ کر فرمایا، بابا تم وہ صاحبزادے ہو کہ اپنے خاندان اور اپنے مشائخ کے خاندان کو روشن کرو گے۔ یعنی حضرت نے دیکھ کر کے بچے کو دیکھ کر کے ہی فرما دیا تھا کہ یہ ایسا شہزادہ ہے جو اپنے خاندان اور مشائخ کے نام کو روشن کرے گا۔
اور مشائخ کے خاندان کو روشن کرے گا، یعنی ان کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت ملے گی سلسلے کو۔ تحصیل علم، حضرت مخدوم جہانیہ کا خاندان کئی پشتوں سے یعنی کئی نسلوں سے ہندوستان اور پاکستان میں رشد و ہدایت کا مرکز بنا ہوا تھا، یعنی لوگوں کو راہ راست صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا۔ آپ کے والد ماجد سید احمد کبیر اور دادا حضرت سید جلال الدین میر سرخ بخاری سلسلہ سہروردیہ کے اکابر مشائخ میں سے تھے، اور ان بزرگوں کی خانقاہ اوچ میں بہت مشہور تھی، اسی لیے حضرت مخدوم نے بھی علم دین کی تحصیل اوچ ہی میں کی۔ وہاں کے کئی اکابر علماء سے علم دین حاصل کیا، یعنی وہاں جانے کے بعد بہت سارے علماء، بہت بڑے بڑے علماء سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا تھا، جیسے حضرت شیخ جمال محدث خندارو اور قاضی شیخ بہاؤالدین وغیرہ۔ پھر قاضی بہاؤالدین کے انتقال کے بعد حضرت مخدوم مزید تحصیل علم کے لیے ملتان تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں کی خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح تھے، جن سے سینکڑوں لوگ مستفیض ہو رہے تھے، یعنی فیض یاب ہو رہے تھے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ جب میں اوچ سے ملتان پہنچا تو شیخ رکن الدین نے خانقاہ کی بجائے مدرسے میں میرے قیام کا انتظام کیا، مدرسے کے بجائے خانقاہ میں۔ دو چیز یہاں، ایک قیام ہے اور ایک کھانے کا انتظام ہے، تو دونوں کے تعلق سے الگ الگ۔ شیخ رکن الدین نے خانقاہ کے بجائے مدرسے میں میرے قیام کا انتظام، یعنی رہنے سہنے کا انتظام جو کیا گیا وہ مدرسے میں، اور کھانے کا انتظام بھی خانقاہ کے بجائے اپنے گھر سے کیا، یعنی بالکل مدرسے سے جدا کر کے الگ کر کے آپ کو رکھا گیا۔ پھر حاضرین سے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا یہ اعزاز کی بات تھی، اور اعزاز کیوں تھی؟ آپ کی یہ تکریم یا یہ عزت جو مقام دیا گیا، یہ مرتبہ کیوں؟ پھر حاضرین سے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ حضرت جلال بخاری کا پوتا ہم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ تحصیل علم کے لیے آیا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر حضرت شیخ رکن الدین نے حضرت مخدوم کی تعلیم کے لیے اکابر علماء کو مقرر کیا، جیسے حضرت شیخ موسیٰ، حضرت مجد الدین اور حضرت نور الدین وغیرہ۔ پھر آپ نے علم کی تحصیل مکمل کر لی تو حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خاص کشتی کے ذریعے حضرت مخدوم کو اوچ بھجوایا۔ تو چونکہ یہ ان کے ذریعے سے عظیم کام ہونا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیبے میں بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عزت اور افضائی کی گئی، اس لیے اونچا مقام دیا گیا۔ جب آپ نے علوم ظاہری سے فراغت حاصل کر لی تو ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام چیف جسٹس مقرر کر دیا، شیخ الاسلام یعنی چیف جسٹس۔ پھر آپ نے کئی اسلامی ممالک کا سفر اختیار کیا اور اکابر علماء سے علم کی تحصیل فرمائی، چنانچہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے کئی اکابر علماء سے علمی استفادہ کیا، یعنی آپ نے کئی اسلامی ممالک کا دورہ کیا اور وہاں بھی حصول علم دین یعنی علم دین حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بھی اکابر علماء یعنی جو بڑے بڑے علماء سے تھے ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، استفادہ کیا، علمی استفادہ یعنی علم حاصل کیا، علم سے فائدہ حاصل کیا، اور مزید علم دین کی تحصیل کی، اور شیخ مکہ عبداللہ یافعی سہروردی اور شیخ مدینہ حضرت عبداللہ مطری سہروردی وغیرہ سے کئی کتابیں پڑھ کر سند حاصل کی، اور دونوں شیوخ سے صحائح ستہ اور عوارف المعارف کا درس لیا۔ صحائح ستہ جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں جس میں صحیح احادیث مندرج ہیں، لکھی گئی ہیں،
تو صحائح ستہ اور عوارف المعارف کا درس لیا، پھر عراق پہنچ کر شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ حضرت شرف الدین محمود سہروردی سے عوارف المعارف کا درس لیا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت مخدوم نے متعدد اسلامی ممالک کا سفر کیا، یعنی چند اسلامی ممالک کا سفر کیا، اور بے شمار اکابر علماء اور شیوخ طریقت سے دینی علوم کی تحصیل کر کے اپنے زمانے کے بہت بڑے بلند پایہ عالم بن گئے۔ یعنی چند ممالک کو گھوم کر کے اور چند شیخ سے چند شیوخ سے آپ نے، چند بڑے بڑے علماء سے آپ نے تحصیل علم کو حاصل کیا، اور پھر ایک زبردست عالم بن گئے۔ آپ کے سفر اور تحصیل علم کی پوری تفصیل کتب تواریخ میں مذکور ہے، یعنی جتنے آپ نے سفر کیے حصول علم دین کی خاطر، اور جن جن علماء سے آپ نے کسب فیض کیا، جن جن شیوخ سے آپ نے طریقت حاصل کی، ان تمام کا تذکرہ بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہے، تواریخ کی کتابوں میں خاص کر ذکر کر دی گئی ہیں۔ علوم شریعت و طریقت میں آپ کی نظیر نہیں ملتی، یعنی آپ کی مثال۔ اکابر علماء و مشائخ نے آپ کے علم اور آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا ہے، یعنی مانا ہے، جیسے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور شیخ علاء الدین علی وغیرہ ہما۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں تشریف لے جاتے وہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے، جن میں عوام کے علاوہ خاص اکابر علماء، فقہاء، امراء اور وزراء بھی شامل ہوتے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایک عظیم شان اور بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس طرح ہزاروں کا ہجوم جمع ہوتا، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے۔ چنانچہ حضرت شیخ علاء الدین علی شہر دہلی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ شہر دہلی میں حضرت مخدوم نے عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم، عاشورہ کے دن اشراق کے وقت 2 رکعت نماز باجماعت ادا کی، جس طرح کے اوراد میں ہے، یعنی جس طریقے سے جو طریقت وغیرہ بزرگان دین بتاتے ہیں، تو اسی طریقے پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، نماز اشراق کے وقت 2 رکعت نماز ادا کی، باقی نمازیں تنہا ادا کی۔ اس موقع پر علماء، فقہاء، امراء، وزراء اور اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ گھر کا بڑا صحن اور اطراف کا پورا علاقہ مجمع سے بھر گیا۔ اکابر شیوخ یعنی بڑے بڑے شیخ طریقت حصول فیض کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے اکابر، جتنے بڑے بڑے شیوخ تھے، طریقت تھے، وہ سب کے سب حصول فیض کی خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور حضرت فیض حاصل کرنے کے لیے آتے۔ اور حضرت اور ایک واقعہ روایت کرتے ہیں کہ یہ فقیر یعنی علاء الدین علی حضرت مخدوم کی خدمت میں حاضر تھا، زائرین کا کثیر ہجوم تھا، یعنی بہت زیادہ ہجوم تھا، اسی لیے یعنی ہجوم بھیڑ، اسی لیے حضرت نے فرمایا شہرت درویشوں کے لیے ایک آفت ہے، شہرت درویشوں کے لیے یعنی فقیروں کے لیے ایک آفت ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں بالخصوص ہندوستان اور پاکستان میں حضرت مخدوم کی آل اولاد ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، جس کی تفصیل پر کئی کتابیں تصنیف و تالیف کی گئی ہیں یعنی لکھی گئی ہیں۔ خود ہمارے شہر حیدرآباد میں حضرت مخدوم جہانیہ کی اولاد سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، سینکڑوں یعنی 100 کی تعداد میں بے شمار موجود ہیں، اور عام طور پر سینکڑا 100 کو بولتے ہیں، لیکن یہ اس لفظ کا استعمال عام طور پر کثرت کے لیے ہوتا ہے، زیادتی کے لیے۔ بیعت و خلافت۔ حضرت مخدوم نے پہلے اپنے والد ماجد حضرت سید احمد کبیر بخاری سے خرقہ خلافت حاصل کیا، پھر امام الطریقت حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح بن شیخ صدر الدین عارف بن شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی سے بھی خلافت پائی۔ حضرت مخدوم نے پہلے اپنے والد ماجد حضرت سید احمد کبیر بخاری سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ خرقہ خلافت، خرقہ ایک لباس کو کہتے ہیں، جب کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے تو یہ مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے۔ پھر امام الطریقت حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح بن شیخ صدر الدین عارف بن شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی سے بھی خلافت پائی۔ اس کے علاوہ حضرت مخدوم نے
33 بزرگوں سے خلافت حاصل کی تھی، یعنی مزید تقریباً 34 گویا کہ 34 اولیاء اللہ سے آپ نے خلافت حاصل کی ہے، جیسے حضرت شیخ شرف الدین محمود سہروردی خلیفہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سہروردی، حضرت سید احمد کبیر رفاعی اور حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہم الرحمۃ والرضوان، یعنی ان عظیم اور بڑے بڑے اکابر بزرگ سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہے۔ حضرت مخدوم جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جی الحمدللہ، جی کہنا تقریباً تمام، آپ غور، نجم الدین کبریٰ الحمدللہ، نجم الدین کبریٰ سہروردی، سید احمد کبیر رفاعی اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، یعنی سب بڑے بڑے یعنی بزرگان دین کا نام یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، ورنہ تو 34 ہیں، یہ بڑے بڑے بزرگان دین کا نام یہاں پہ لیا گیا ہے کہ جن سے آپ کو خلافت حاصل ہے۔ حضرت مخدوم جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، جب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک دن آپ کے استاد شیخ مکہ حضرت عبداللہ یافعی نے آپ سے فرمایا کہ دہلی کی بڑے بڑے مشائخ وفات پا چکے ہیں اور ان کی ایک نشانی حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی زندہ ہیں، جو شہر دہلی میں اپنے مشائخ کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت مخدوم تشریف لے گئے اور حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر سلسلہ چشتیہ کی خلافت حاصل فرمائی۔ اس طرح آپ حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز کے پیر بھائی تھے کہ حضرت خواجہ گیسو دراز کو حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے خلافت عطا فرمائی تھی۔ تو اس طریقے سے کہہ لیجئے کہ حضرت خواجہ گیسو دراز اور نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سے بھی خاصی الفت، محبت، لگاؤ اور ربط ہو گیا۔ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز خاص چراغ دہلی کے مرید و خلیفہ و جانشین تھے، اسی وجہ سے دونوں بزرگوں حضرت مخدوم اور حضرت خواجہ گیسو دراز میں خاص تعلقات تھے۔ اکثر باہم دونوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، چونکہ دونوں خاص قریب ہو گئے تھے تو اکثر دونوں سے ملاقات بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ مجاہدہ، عبادت و ریاضت۔ مجاہدہ مخصوص عبادت جیسے فرائض و واجبات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایسی عبادت کرنا تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس پر مشقت ڈال کر کے اسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور عبادت و ریاضت یہ عام طور پر دونوں مترادف معنی ہے، مترادف لفظ ہے، یعنی نماز پڑھنا اور اوراد و وظائف کرنا۔ حضرت مخدوم عبادت و ریاضت میں وحید العصر تھے۔ وحید العصر یعنی اپنے زمانے میں آپ کی طرح کوئی نہ تھا۔ درس و تدریس اور خدمت خلق سے فراغت کے بعد باقی تمام وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ درس و تدریس اور خدمت خلق یہ دونوں بڑی عظیم عمل تھا، اس لیے آپ ان دونوں کی فراغت کے بعد جو وقت ملتا وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا کے رکھتے، مشغول رہتے یعنی لگے رہتے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کئی بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلہ کشی کی، یعنی مسلسل 40 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خاص مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے اساتذہ سحری میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام فرماتے۔ سحری کہتے ہیں صبح کے کھانے کو۔ آپ کے استاد شیخ مدینہ حضرت عبداللہ مطری آپ پر بے حد مہربان تھے، یعنی آپ کے جو شیخ تھے شیخ مدینہ بہت مہربان تھے، چنانچہ کئی مرتبہ آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امامت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ پر اتنے زیادہ مہربان تھے کہ آپ نے کہہ لیجئے کہ امامت کی ذمہ داری مدینہ منورہ میں پڑھانے کی دی، الحمدللہ۔ درس و تدریس، حضرت مخدوم روزانہ بعد نماز فجر باقاعدہ تفسیر و حدیث و فقہ اور تصوف کا درس دیتے تھے۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ اور واعظ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم دین کی تحصیل فرماتے، یعنی جب آپ درس دینے شروع کرتے اور وہ درس تفسیر کا ہوتا،
حدیث کا ہوتا، فقہ کا اور تصوف کا۔ تو اس مجلس میں اور اس درس میں بڑے بڑے علماء و مشائخ اور بڑے بڑے مقرر حضرات جو خود اپنے آپ کو ناصح کہلاتے تھے، قوم کے واعظ کہلاتے تھے، نصیحت کرنے والے، وہ سب خود آپ کی مجلس میں درس تلمذ کی حیثیت سے بیٹھ کر کے آپ سے فیض یاب ہوتے اور آپ سے سیکھتے۔ چونکہ حضرت مخدوم سب قرأت کے قاری بھی تھے، اس لیے کئی مرد اور خواتین نے آپ سے فن تجوید و سب قرأت کی تحصیل بھی فرمائی۔ چونکہ آپ سب قرأت سبعہ بھی جانتے تھے، اس لیے آپ سے بہت سارے لوگوں نے جہاں آپ سے قرأت سبعہ حاصل کی، وہیں عورتیں وغیرہ بھی آپ کے پاس آ کر کے اس مخصوص علم کو یعنی قرأت سبعہ کو سیکھا۔ حضرت مخدوم کے پاس دینی کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ یعنی ڈھیر، بہت ساری کتابیں اور کتب خانہ تھا۔ چونکہ حضرت مخدوم فن کتابت اور خوش نویسی میں ماہر تھے، یعنی کتابت یعنی کتابوں کو لکھنے میں اور خوش نویسی عمدہ لکھتے تھے، اس لیے اور اس میں صرف عمدہ لکھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس میں ماہر تھے آپ، یعنی بہت اچھا لکھا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید اول تا آخر لکھا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے قرآن مجید اول تا آخر لکھا، اور وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر روضہ رسول، سبحان اللہ، روضہ رسول کے اندر بیٹھ کر پورا قرآن پاک خود اپنے ہاتھوں سے لکھا، جس کا ایک نسخہ اوچ کے سجادہ نشین کے پاس محفوظ ہے، جو تبرکات کی زیارت کے موقع پر دکھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تصنیف و تالیف: حضرت مخدوم نے کئی علمی اور تحقیقی کتابیں تصنیف اور تالیف فرمائی، جس کی تفصیل معتبر کتب میں مذکور ہیں۔ تبلیغ اسلام: اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، چنانچہ اکثر ہندو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اوچ، سندھ اور گجرات میں حضرت مخدوم کے ذریعے دین اسلام کی خوب تبلیغ و اشاعت ہوئی اور بے شمار کفار نے اسلام قبول کیا، یعنی حضرت کے ذریعے بہت زیادہ اسلام کی شہرت بھی ہوئی، اشاعت بھی ہوئی، خصوصیت کے ساتھ اوچ، سندھ اور گجرات میں، اور ان علاقوں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور خاص کر غیر مسلموں نے آپ پر اسلام بھی قبول کیا۔ چنانچہ مشہور مورخ TW لکھتا ہے، 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک اور داعی اسلام کی دعوت دینے والا داعی اسلام جنہوں نے صوبہ گجرات میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشش کی، وہ حضرت شیخ جلال الدین تھے، جو مخدوم جہانیہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ بزرگ گجرات میں آ کر مقیم ہو گئے، یعنی رہنے لگے، ٹھہر گئے، وہیں کے باشندے ہو گئے، اور بے شمار کفار و مشرکین اور ان کی اولاد کو انہوں نے مسلمان کیا۔ اور مزید یہ لکھا ہے کہ مغربی پنجاب کے جن قبیلوں نے حضرت مخدوم جہانیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان قبیلوں کی تعداد 8 ہے، جن میں راجپوتوں کا مشہور اور بڑا قبیلہ کھرل بھی شامل ہے۔ اسے کہتے ہیں فضیلت، الفضل ما شہد بہ الاعداء، یعنی فضیلت وہی ہے جو دشمن آپ کی فضیلت کو بیان کرے۔ فضیلت کا کمال یہ ہے کہ آپ کے موافق مخالف بھی اگر آپ کے گرویدہ ہو جائیں تو کہہ لیجئے کہ واقعی آپ نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، مشہور مورخ TW لکھتا ہے، کیا لکھ رہا ہے کہ آپ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جہاں بہت سارے لوگ اسلام قبول کیا، اس میں مخصوص قبیلہ راجپوت کا ہے، اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا فیض ہندوستان کے تمام علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اخلاق حسنہ و اوصاف حمیدہ، یعنی عمدہ اخلاق اور اچھے صفات۔ حضرت مخدوم اخلاق و عادات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھے۔ نرمی، محبت، عاجزی، انکساری اور مساوات آپ کی عادت میں داخل تھی، یعنی آپ نرم مزاج بھی تھے، آپ لوگوں سے محبت کرتے، خود کو عاجزی اختیار کیے رہتے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا دکھانا، اور مساوات یعنی برابری کا درس دیتے، سبوں کے ساتھ برابری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہ تمام اوصاف
آپ کی ذات میں بدرجہ عتم موجود تھی، کسی معاملے میں کبھی بھی امتیاز اور برتری کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے، اور کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو کبھی بھی امتیازی شکل اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی برتری، یعنی کسی کو یہ نہیں دکھاتے کہ میں تم سے بڑا ہوں یا میں تم سے امتیازی شان و شوکت رکھتا ہوں، نہیں، بلکہ مساوات کا، برابری کا معاملہ رکھتے۔ ہمیشہ تمام حاضرین و مریدین پر بے حد مہربان تھے، بہت سے مریدین وغیرہ کا وظیفہ مقرر تھا، وظیفہ یعنی منتھلی کچھ روپے دینا۔ جب بھی مجلس ختم ہوتی تو جو چیزیں بھی فتوح، ہدیہ و تحفہ میں آتی، تمام کی تمام حاضرین میں تقسیم کی جاتی، یعنی جتنے بھی آپ کے مریدین یا مجلس میں شریک ہوتے، سبھوں کے ساتھ آپ برابری سے معاملہ فرماتے، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرتے اور نہ ہی برتری کرتے، بلکہ تمام لوگ جو آپ کے سامنے میں ہوتے وہ سبھوں کو یکساں برابر تصور کرتے۔ کرامات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی کرامات عطا فرمائی جو معتبر کتب میں مذکور ہیں۔ وصال، حضرت مخدوم نے بتاریخ 10 ذی الحجہ 785 ہجری بروز چہارشنبہ یعنی عید قرباں بعمر 78 سال وصال فرمایا، یعنی آپ کی عمر جب 78 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوائے رحمت میں آپ تشریف لے گئے۔ مزار شریف سابق ریاست بہاول پور کے شہر اوچ میں ہے۔ سلسلہ سہروردیہ، ہندوستان اور پاکستان میں سلسلہ سہروردیہ کے جس قدر اولیاء اللہ گزرے ہیں، تقریباً تمام کے تمام نے حضرت مخدوم ہی کے مریدین و خلفاء سے بیعت و خلافت حاصل کی۔ یعنی ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سلسلہ سہروردیہ کے جس قدر اولیاء اللہ ہیں، یعنی ابھی ہندوستان پاکستان میں جو بیشتر اولیاء اللہ جو نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ مخدوم جہانیہ جہاں گشت ہی کے مرید و خلفاء میں سے ہیں۔ جیسے حضرت سید محمد غوث گوالیاری، حضرت سید خواجہ رحمۃ اللہ، حضرت محمد رفیع الدین قندھاری، حضرت میر شجاع الدین حسین، حضرت سید محمد بادشاہ حسینی، امام الطریقت حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ، اور آپ کے خلیفہ خاص بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت کو سلسلہ سہروردیہ میں جو خلافت حاصل ہے وہ حضرت مخدوم کے مریدین و خلفاء کے خلفاء ہی سے حاصل ہے۔ یعنی ان تمام بزرگان دین کا جو نام اور اسماء بیان کیے گئے، ان تمام کے جو سلسلے پہنچتے ہیں وہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت تک، یعنی انہی کے خلفاء کے خلفاء کے خلفاء ہی سے آپ لوگ خلیفہ ہوئے اور بیعت ہوئے ہیں۔ جس کا تذکرہ حضرت بحر العلوم کی سیرت پر لکھی ہوئی بڑی کتاب عبداللہ کے صفحہ 612 پر سلسلہ سہروردیہ کی خلافت کی توضیح میں موجود ہے، یعنی وضاحت میں، کہ حضرت بحر العلوم کی سلسلہ سہروردیہ کی خلافت امام الطریقت حضرت مخدوم جہانیہ کے واسطے سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی تک پہنچتی ہے۔ تعلیمات، حضرت مخدوم جہانیہ کی تصانیف و تالیفات کے علاوہ آپ کی بے شمار تعلیمات معتبر کتب میں مذکور ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں حضرت کی تصانیف، تعلیمات وغیرہ مذکور ہیں جو کہ عام فہم کتاب میں نہیں بلکہ معتبر کتاب میں مذکور ہیں، یعنی ذکر کر دی گئی ہیں۔ یہاں بطور تبرک صرف 43 تعلیمات ذیل میں لکھی جاتی ہیں، یعنی آپ کے یہاں پر صرف تبرکن یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے صرف 43 اقوال لکھے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، مصیبت پر نوحہ اور فریاد کرنا درست نہیں ہے۔ نوحہ یہ رونے اور گرگرانے کے معنی میں آتا ہے، نوحہ کرنا، خاص کر اس کا جو معنی عام طور پر جو لیا جاتا ہے نوحہ کا، تو مردوں کے سامنے میں رونا یا مردوں کے وقت رونا، یعنی کسی کے مرنے پر نوحہ، ایسے ہی جگہ پر نوحہ کا استعمال ہوتا ہے۔ جب کہ کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو عورتیں وغیرہ بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیتی ہیں تو اسے نوحہ کرتے ہیں، نوحہ کہتے ہیں، اور ماتم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو کسی بھی مصیبت پر نوحہ کرنا اور فریاد کرنا، اور فریاد کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بھی عام طور پر فریاد کرنا اکثر انسان کے جان تلف ہونے پر ہی ہوتا ہے، یعنی
کسی کے گزر جانے پر، انتقال ہونے پر، کسی بندے کا بھائی، بہن، چچا، والد، والدین میں سے کوئی بھی اگر انتقال کر جائے دوست و احباب میں سے، تو اس کے انتقال پر خاص کر جو ان کا قریبی ہوتا ہے وہ لوگ فریاد کرتے ہیں اس طور پر کہ ہائے میرا بھائی چلا گیا، کتنا اچھا تھا، اے بھائی تو اٹھ جا، تو کہاں چلا گیا. اس طریقے سے جو بھی جملے کہے جاتے ہیں مرنے کے وقت، جو انسان گزر جاتا ہے اس کے مرے ہوئے مردے کے پاس بیٹھ کر کے، تو اسی کو نوحہ یعنی رونا گر گرانا اور ماتم کرنا اور فریاد، اسی کو. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ مصیبت پر نوحہ اور فریاد کرنا درست نہیں ہے. نمبر 2، خدا کے سوا کسی دوسرے سے حاجت طلب نہیں کرنی چاہیے. خدا کے سوا کسی دوسرے سے حاجت یعنی ضرورت، طلب کرنا یعنی حاصل کرنا. تو خدا کے سوا کسی دوسرے سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے. نمبر 3، بحق فلاں یا بحق فلاں کہنا برطریق کرم ہے، نہ برطریق وجوب، اور عوام کے لیے بحق کہنا منع ہے. اکثر شجرہ وغیرہ جو لکھا جاتا ہے فارسی وغیرہ منظوم کی حیثیت سے یا اردو میں، تو اکثر اس میں لکھا جاتا ہے بحق خواجہ عثمان ہارونی، بحق غوث پاک، بحق فلاں یعنی اولیاء کرام کے ساتھ بھی یا ہمارے درمیان یعنی ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو عام طور پر لوگ بزرگان دین کے تعلق ہی سے کہتے بحق. کیا اس طرح کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ چونکہ حق کے اصل معنی تو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معنی میں آتا ہے. حق کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ مراد لیتے ہیں، اور حق کا معنی جو نفس الامر میں صحیح واقعے کے مطابق اگر کوئی چیز واقع ہو، رونما ہو، تو اسے حق کہتے ہیں. اور یہاں پر بحق فلاں یعنی کسی کے نام کے ساتھ جو بحق کہتے ہیں تو یہاں پر وسیلے کے معنی میں آتا ہے، صدقہ ذریعہ کے معنی میں آتا ہے. جیسے فلاں کے طفیل، فلاں کے صدقے، فلاں کے ذریعہ، فلاں کے سبب. تو وہی بحق خواجہ عثمان ہارونی یعنی خواجہ عثمان ہارونی کے وسیلے سے ان کے طفیل. تو کیا بحق طفیل کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بحق فلاں کہنا برطریق کرم ہے، یعنی فلاں کے طفیل سے، فلاں کے ذریعے، فلاں کے وسیلے سے اگر ایسا کہہ رہا ہے تو برطریق کرم ہے، نہ برطریق وجوب. اگر برطریق وجوب ہے تو یہ جائز نہیں ہے، برطریق چونکہ مکروہ ہے یہ، اور برطریق کرم ہے تو یہ جائز ہے. اور عوام کے لیے بحق کہنا منع ہے، یعنی بزرگان دین کے علاوہ ہم کسی اور کے لیے بحق نہیں کہہ سکتے. یعنی کسی عام آدمی کے لیے ہم بحق کہنا، بحق کا استعمال یعنی اس کے فلاں کے وسیلے سے میرا کام ہو گیا تو میں یہ کہوں کہ بحق فلاں میرا کام بن گیا، یا بحق فلاں تو میری بات کو مان لے، تو اس طرح کہنا یہ غلط ہوگا اور جائز نہیں ہے. ہاں البتہ بعض لوگوں نے اسے بھی منع فرمایا ہے، منع کیا ہے، جو کہ غیر اہل سنت والجماعت میں سے ہے، بحق کہنا انہوں نے منع کیا ہے. وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ بحق لوگ وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ یہاں برطریق کرم یعنی کرم کی وجہ سے، ہم وجوب کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، مطلب وہ ہمارا کرم. کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بزرگان دین کہ جو واسطہ اگر کوئی لیتا ہے، کوئی پکڑتا ہے، تو وجوبی طور پر نہیں کہ یہ ہمیں کرم کرنے والے ہیں، یہ ہمارے مداوا ہیں، یہ ہماری بات سن لیں گے، نہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے ہمارا کام بن جائے. تو ان کے جو سبب بحق خواجہ عثمان ہارونی یا کوئی بھی بزرگ کا نام جو لیتے ہیں تو برطریق کرم کے طریقے پر، نہ کہ وجوب کے طریقے پر، اس لیے جائز ہے، لیکن عام لوگوں کے ساتھ جائز نہیں ہے. نمبر 4، نماز جنازہ غائبانہ مذہب حنفی میں درست نہیں ہے. غائبانہ نماز جنازہ یہ ہمارے حنفی المسلک میں حنفی مقلد کے نزدیک یہ جائز ہے. نماز غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے. ہاں دیگر حضرات کے نزدیک جائز ہے. نمبر 5، اعتکاف تزکیہ نفس کے واسطے ہوتا ہے. اعتکاف یعنی گوشہ نشیں ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو یہ جو اعتکاف ہے، گوشہ نشیں مطلب ایک جگہ بیٹھ کر کے، الگ تنہائی میں بیٹھ کر کے
عبادت کرنا، یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو تقرب الی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت حاصل کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا، اور نفس کا پاک جب ہو جائے گا تو کہہ لیجیے مقصد ہوتا ہے تزکیہ نفس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندہ بن جائیں۔ تب اگر کوئی معتکف ہوتا ہے، اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس کا خیال، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم تقرب الی اللہ کرنے جا رہے ہیں، تزکیہ نفس حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے آپ بیٹھیں تو پھر آپ غلطی اور بے راہ روی کے شکار نہ ہوں گے۔ نمبر 6، صدیق صیغہ مبالغہ ہے۔ صیغہ مبالغہ یعنی معنی میں زیادتی پیدا کرنا۔ صدیق صیغہ مبالغہ ہے اور اس کی دو وجہ اشتقاق ہیں، دو وجہ اشتقاق ہیں۔ دو وجہ اشتقاق یعنی معنوی اعتبار سے دو وجہ ہے۔ کس طریقے سے؟ صدیق میں معنوی اعتبار سے مبالغہ کا جو صیغہ ہے یہ، تو اس میں دو وجہ اشتقاق ہے۔ معنوی اعتبار سے دو وجہ اشتقاق کیوں ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ نمبر 1، الف ہوا ذکر المحبتی، با ہوا کثرت التصدیق، یعنی دو وجہ سے۔ پہلی وجہ ہوا ذکر المحبہ، یعنی صدیق کے اندر کثرت محبت بھی پائی جاتی ہے، اور دوسری چیز کثرت تصدیق، یعنی کسی چیز کو سچ جان لینا، تصدیق کر دینا، گواہی دینا، کثرت تصدیق پائی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دونوں چیزیں موجود تھیں، کثرت محبت بھی تھی اور کثرت تصدیق بھی تھی، یعنی آپ بہت زیادہ محبت بھی فرماتے اور بہت زیادہ سچ بھی کہتے۔ نمبر 7، رمضان میں ایک زائر پھول لایا، تمام حاضرین کو سونگھنے کا حکم دیا۔ ایک زائر یعنی زیارت کرنے والا، ایک زائر رمضان میں آیا پھول لے کر کے اور تمام حاضرین کو سونگھنے کو دیا، اور کہا کہ تمام حاضرین سونگھے۔ مخالف روافظ ہو، کیونکہ وہ پھول کا سونگھنا ناقض صوم جانتے ہیں، یعنی یہ جو پھول لائے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جو روافظ ہوتے ہیں ان کے نزدیک کیا ہے، پھول کے سونگھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جو مخالف ہوگا ہمارا وہ پھول نہیں سونگھے گا، تو مقصد مخالف کا جاننا تھا۔ رمضان میں ایک زائر پھول لایا، تمام حاضرین کو سونگھنے کا حکم دیا، کیوں؟ مقصد کیا تھا کہ مخالف روافظ ہو، کیونکہ مخالف روافظ ہو، کیونکہ وہ پھول کا سونگھنا ناقض صوم جانتے ہیں، وہ مخالف روافظ ہو، چونکہ روافظ وغیرہ جو روافظ حضرات ہیں، روافظ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے سردار کو چھوڑ دے، الگ ہو جائے جماعت سے، روافظ یہ رافضی کی جمع ہے، روافظ، اور رافضی کہتے ہیں جو اپنے سردار کو چھوڑ کر الگ ہو جائے۔ اور یہ اس وقت کی بات تھی کہ جو حضرت زید بن علی بن حسین کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، ان سے الگ ہو گیا تھا، اسی لیے اسی وقت سے رافضی یہ لوگ کہلانے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے سردار کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روافظ اس کو کہتے ہیں جو اپنے سردار کو چھوڑ دے، یعنی وہ قوم جو سردار کو چھوڑ دے اس کو روافظ کہتے ہیں۔ اور روافظ کہ یہ اعتقاد ہے کہ پھول سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی مخالفت میں ایک زائر نے پھول لایا اور تمام کو سنگھایا، کیوں؟ تاکہ اس کی روافظ کی مخالفت ہو۔ نمبر 8، صبح میں سونا مکروہ ہے۔ اس سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ صبح میں سونے سے بہت ساری جہاں خرابیاں ہوتی ہیں، اس میں 3 چیزیں یہاں انہوں نے خاص کر بیان فرمائی ہے، اور اس صبح میں سونے سے جہاں یہ 3 چیزیں ہوتی ہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق عقل پہ بھی اثر پڑتا ہے، یعنی قوت حافظہ پر اثر انداز ہوتا ہے صبح میں سونے سے۔ اور صبح میں سونے سے مراد غالباً فجر کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے سونا ہے، چونکہ
نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے گفتگو کرنا جو منع ہے، دنیاوی بات کرنا جو مکروہ کہا گیا ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے تک تو ممکن ہے کہ یہ سونا بھی صبح میں سونے سے مراد وہی فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونا، تو صبح میں سونا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس سے تین چیزیں کون سی؟ تنگی عیش، یعنی زندگی میں تنگی عیش، کوتاہی عمر میں کوتاہی، اور قلت معاش پیدا ہوتی ہے، یعنی معاش میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کو لاحق ہوں گی اگر آپ صبح میں سوتے ہیں تو۔ صبح میں سونا مکروہ ہے، اور مکروہ کیوں ہے؟ تو جہاں بہت ساری وجوہات ہیں وہاں پر یہ تین چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا؟ کہ آپ کی زندگی میں کمی واقع ہوگی، یعنی تنگی آئے گی، آپ کی عمر میں کوتاہی پیدا ہوگی، اور معاش میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 9، تقویٰ کے 3 اقسام ہیں۔ تقویٰ کے 3 اقسام، تقویٰ یعنی پرہیزگاری۔ نمبر 1 تقویٰ عام، نمبر 2 تقویٰ خاص، اور نمبر 3 تقویٰ خاص الخاص۔ 3 طرح کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ عام کیا ہے؟ تقویٰ عام ہے کہ کفر اور گناہ اور بدعات سے بچنا، کفر، گناہ اور بدعات سے بچنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ عام ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ تمام کے تمام شامل ہیں۔ جس نے بھی ایمان لے آیا، کلمہ شہادت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، تو ایسے انسان کے لیے کہہ لیجئے کہ کم سے کم ان 3 پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کفر، کہ وہ سب سے پہلے کفر نہ کرے، اور کفر کرے گا تو ایمان ہی نہیں رہے گا، اور جب ایمان نہیں تو پھر اس پر کچھ بھی واجب نہیں، کہہ لیجیے، اس لیے کہ غیر مومن مکلف ہی نہیں ہے۔ تو تقویٰ عام ہے کہ کفر، گناہ اور بدعت سے بچنا چاہیے، یعنی ان تینوں چیز سے بچے، یہ تقویٰ عام ہے۔ اور تقویٰ خاص کیا ہے؟ تقویٰ خاص کہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کیا جائے، لا یعنی بات جس کا کوئی مطلب و معنی نہ ہو۔ اب اپنے زبان کو ہر ایسی چیز کے لیے استعمال کرے، ہر ایسے الفاظ کے لیے استعمال کرے، یا ہر ایسی جگہوں اور ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرے جس سے فائدہ ہو سامنے والے کا یا خود کا۔ بے فائدہ، بے معنی، بے مقصد اگر آپ بولتے ہیں کچھ بھی تو کہہ لیجیے آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ تو تقویٰ خاص کیا ہے؟ یعنی خاص لوگوں کا تقویٰ یہ ہے کہ آپ لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں، یعنی بچیں۔ نمبر 3 تقویٰ خاص الخاص۔ اب خاص الخاص کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ ما سوائے اللہ سے پرہیز کیا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں دنیا میں، جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہوں ان تمام سے بچا جائے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ خاص الخاص ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اولیاء کاملین، بزرگان دین، صوفیاء کرام، تو ایسے لوگوں کے لیے تقویٰ کیا ہے؟ کہ وہ ما سوى اللہ سے، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان تمام سے بچے۔ نمبر 10 ہاتھوں کو چومنا اگر طمع کے واسطے ہو، طمع یعنی لالچ۔ ہاتھوں کو چومنا، لوگ چومتے ہیں نا ہاتھوں کو، بزرگان دین کے، اساتذہ وغیرہ کے، چھوٹے بڑے کا اکثر چوما کرتے ہیں لوگ، سیدوں کا ہاتھ چومتے ہیں فیض پانے کے لیے۔ تو ہاتھوں کو چومنا اگر طمع کے واسطے ہو، لالچ، اب یہ لالچ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سرخرو ہونا، ان کے نظر میں اچھا بننا، یا کسی عہدے کو پانا، کسی بھی لالچ کی وجہ سے، تو ہاتھوں کو چومنا اگر طمع کے واسطے ہو تو مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ ناپسندیدہ شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اسلام کی تعظیم کے لیے ہو تو درست ہے، یعنی اسلام کی تعظیم ظاہر کرنا ہو، مقصود ہو، تو پھر کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی لالچ کی وجہ سے ہو کہ ہم کو سامنے والے کی نگاہ میں معزز بننا ہے، عظیم بننا ہے، عظمت والا بننا ہے، کوئی جاہ و حشمت چاہیے، اور اس نیت سے کہ سامنے والا ہمیں اچھا تصور کرے، تو پھر یہ مکروہ ہوگا۔ نمبر 11 فانکحوا ما طاب لکم کی تفسیر کے بیان میں روافض کا رد کیا، روافض کا رد کیا مطلب اس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، کیا چیز؟ اور فرمایا کہ صحیح مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے کہ 4 عورتیں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فانکحوا ما طاب لکم کی تفسیر سے
روافظ کا رد ہے، یعنی قرآن پاک میں ہے نا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. تو اس آیت کی تفسیر سے بیان کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ روافظ کے رد مقصود ہے. روافظ چار عورتوں سے شادی کے خلاف ہے. نمبر 12، جب سالک میں بے ادبی آ جاتی ہے تو وہ محجوب ہو جاتا ہے. سالک یعنی جو اللہ یعنی تصوف کے کئی درجے ہیں، کئی راستے ہیں، کئی منزلیں ہیں. تو اس میں سے کہہ لیجئے کہ پہلا درجہ کیا ہے؟ سالک کا ہے. اور سالک جب راستہ طے کرتا رہتا ہے تو اس میں اگر بے ادبی پیدا آ جائے، بے ادبی پیدا ہو جائے تو کہہ لیجئے کہ وہ محجوب ہو جاتا ہے. اور محجوب یعنی وہ پردے میں چلا جاتا ہے، بیچ میں ایک آڑ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اور رب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان. تو کوشش یہ رہے سالک کی کوشش یہ رہے کہ اس سے بے ادبی اور معاصی خطا واقع نہ ہو. نمبر 13، قیامت کے دن نسب نفع نہ دیں گے. نسب کہ ہم سید زادہ ہیں، ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، یا کچھ اس طریقے سے نسب. اور نسب عام طور پر ذاتیات میں ہوتا ہے، مثلا کون کس کے بیٹا ہے، کون کس کا پوتا ہے، تو یہ نسب. ویسے نسب تو یہ بھی ہے کہ سلسلہ نسب، کوئی کسی بزرگ کے سلسلے سے مرید ہے تو یہ بھی ایک طرح کا نسب ہے کہ نہیں. تو خیر نسب کام نہیں دے گی قیامت کے دن، فائدہ نہ دے گا، نفع نہ دے گا. اس دن اعمال کام آئیں گے. اور فرمایا کہ سیدوں کی سیادت نفع نہ دے گی جب تک کہ عمل صالح نہ ہو، جب تک کہ عمل صالح نہ ہو، یعنی نیک عمل نہ ہو تب تک کہ سیدوں کی سیادت بھی فائدہ نہ دے گی، نفع نہ دے گی. یعنی صرف سید ہو جانا کہ میں سید ہوں اور آپ کامیاب ہو جائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سیدوں کی سیادت بھی کام نہیں دے گی. ہاں اس دن اگر کام آنے والی چیز ہے تو وہ نفع، وہ نیک عمل ہے. نسب نمبر 14، نسب پر فخر نہ کرنا چاہیے اور عمل کی کوشش کرنی چاہیے. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو نسب منقطع ہو جائیں گے. تو نسب پر فخر نہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو نسب تو منقطع ہو جائیں گے. تو جب نسب رہیں گے ہی نہیں تو پھر نسب پر آپ اطراء نہیں ہے نا، اس پر فخر نہ کریں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ہاں البتہ آپ عمل کریں، آپ کے اعمال صالحہ اس دن کام آئیں گے. اور یہ کہہ لیجیے ایک طرح سے بندوں کو ابھارنے کے لیے ہے. ورنہ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ جہاں نسب کام آتے ہیں وہیں جو ہے سو سلسلہ وغیرہ بھی کام آتا ہے. کسی سے وابستگی اور اچھے معاملات بھی کام آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب بھی کام آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ سیدوں کی سیادت یعنی نسب کام نہ آئیں گے کہ میں سید ہوں، تو ایسا نہیں ہے. یہ کہہ لیجئے کہ حقیقت ہے کہ اعمال کام آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ جو کوئی آدمی کسی سے مرید ہوتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پر فائدہ پہنچائے گی. ایسا نہیں کہ بالکل یہ فائدہ نہ دے گی. انسان کو چاہیے، نمبر 15، انسان کو چاہیے کہ سعی و کوشش کرے، صرف نسب پر کفایت نہ کرے، ہے نا. تو اس جملے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف نسب پر کفایت نہ کرے، کوشش کرتا رہے. تو مطلب نسب فائدہ دے سکتی ہے، ہاں کافی نہ ہوگا یہ الگ چیز ہے، لیکن فائدہ دے گی. نمبر 15، انسان کو چاہیے کہ سعی و کوشش کرے، صرف نسب پر کفایت نہ کرے، اور دین کے کام میں ناز نہ کرے. اور کوئی دینی کام کر رہا ہو تو اس پہ فخر نہ کرے. یعنی انسان کو ابھارا جا رہا ہے ان اقوال سے اور بتایا جا رہا ہے اس سے کہ تم اچھے اعمال کرو، اس لیے کہ آخرت میں اگر کوئی چیز جو کام آنے والی ہے تو وہ آپ کے اعمال صالحہ، باقی سب کی سب چیزیں فنا اور برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. نمبر 16، غلام کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے. یعنی غلام، اگر اب تو غلام کا زمانہ تو رہا نہیں، البتہ پہلے کے زمانے میں غلام وغیرہ کا زمانہ تھا، تو یہ غلاموں پر سختی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع فرمایا تھا کہ غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور جو خود تم کھاتے ہو وہی تم اپنے غلاموں کو کھلاؤ. اور جب
آپ نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو بدرج اتم اس پر عمل بھی کیا۔ صحابہ کرام کے تعلق سے یہاں تک ملتا ہے کہ جو کپڑا آپ پہنتے تو وہ کپڑا غلاموں کو بھی دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک لباس ہے کرتا اور پاجامہ، تو ایک کرتا آپ پہنتے تو پاجامہ اپنے غلام کو دیتے پہننے کے لیے، یہ اتنی برابری کی تھی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ غلام کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے یہ بھی اشارہ کے طور پر اس سے ایک اشارہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلام اگر ابھی نہیں ہے تو آپ کے تحت جو کام کرنے والے ہیں آپ کے انڈر میں، وہ آپ کے خادم میں سے ہو، نوکر میں سے ہو یا جو بھی ہو، تو ان کے ساتھ آپ سختی نہ کیجیے، نرمی سے معاملہ کیجیے، اور اگر آپ کے انڈر میں اگر وہ کھاتے ہیں تو جو آپ کھاتے ہوں انہیں بھی وہی کھلائیں، وہی چیز انہیں بھی کھلائیں۔ یعنی اگر آپ مالک ہیں اور آپ کے انڈر میں جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کے غلام نہیں ہیں، اس بئی معنی کہ آپ اس پر حکومت کریں، لیکن آپ کے فی الحال نوکر تو ہیں نا، آپ کے انڈر میں ماتحت میں کام کر رہے ہیں، تو یہ اسے غلام کے حیثیت کام سمجھ لیں، اسے غلام کا قائم مقام سمجھتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے غلام کے تعلق سے ایک حاکم کو حکم دیا گیا ہے، اس کے آقا کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھنا ہے، تو ایک مالک کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ تصور کر لینا چاہیے ہر کمپنی یا ہر جگہ جو بھی جس کے انڈر میں جو کام کرتا ہو تو اس کے ساتھ یہی معاملہ رکھنا چاہیے کہ اپنے غلام کے ساتھ جس طریقے سے پیش کرنے کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسی طریقے سے آپ اپنے ماتحت والوں کے ساتھ عمل کریں، یعنی جو کھائیں انہیں بھی کھلائیں، جہاں تک ہو سکے برابری برتیں۔ نمبر 17، فضائل صحابہ میں فرمایا ہے کہ ان کے فضائل میں حدیثیں بہت ہیں، ہم سارے صحابہ کو دوست رکھتے ہیں اور کسی ایک صحابی سے بیزار نہیں ہیں۔ بیزار ہونا یعنی اکتا جانا، الگ ہونا، اور ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں، اور رافضی صحابہ کو دشمن رکھتے ہیں۔ یعنی ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اور تمام صحابہ کی شان میں آپ کے فضائل میں بہت ساری احادیث بھی مروی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام صحابہ کو دوست رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا یقین ہے۔ کسی صحابی سے ہم بیزار بھی نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ان صحابی سے اکتا گئے، ہمیں اس صحابی سے نفرت ہے، قدورت ہے، عداوت، بغض، حسد، کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں ہم ان کی اقتداء بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان کو دشمن سمجھتے ہیں اور انہیں دشمن رکھتے ہیں، دوست نہیں رکھتے، اور وہ کون ہے؟ رافضی ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ تمام صحابہ کو اپنا دوست سمجھیں، تمام صحابہ کو عادل سمجھیں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ہے نا؟ اس لیے کہ حضور کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جن کی تم اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ہمارے تمام صحابہ حق پر ہیں۔ ہم کسی کے ہمارے اندر ہم میں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی پر جو ہے سو ایسا کہیں کہ یہ صحابہ کے شان کے لائق نہیں ہے، یہ صحابی کے شان کے لائق نہیں ہے، یہ جو ہے سو صحابی کہلانے کے مستحق نہیں ہے، بلکہ یہ غلط کام کیے یا یہ کی، ایسا ہرگز نہیں، تمام صحابہ عادل ہیں۔ نمبر 18، جس شخص میں بزرگی و کمال ہوتا ہے وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اور جو اس سے عاری ہوتا ہے وہ کبر و عجب اختیار کرتا ہے۔ جس شخص میں بزرگی و کمال ہوتا ہے وہ تواضع اور انکساری، یعنی اگر آپ کسی کو بزرگ جانتے ہوں اور کسی کو کمال والا سمجھتے ہوں کہ یہ ایک اللہ کا خاص بندہ لگتا ہے، اس کے اندر بزرگی اور کمالیت بہت زیادہ ہے، تو آپ اسے دیکھیں کہ اس کے اندر تواضع اور انکساری ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے اندر تواضع اور انکساری ہے تو سمجھ لیجئے کہ واقعتاً وہ بندہ بزرگی کے لائق ہے، اور وہ کبر و عجب کو بھی اختیار نہیں کرتا، یعنی گھمنڈی، اپنے آپ کو تکبر اختیار کرنا، اپنے آپ کو مغرور بننا،
خود کو تکبر کے صفت سے متصف ہو جانا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس کے اندر بزرگ کمال ہوگا وہ تواضع و انکساری اختیار کرے گا، اور اس بات سے عاری ہوتا ہے، اس بات سے عاری یعنی اس بات سے خالی ہوتا ہے، یعنی یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ کبر و عجب اختیار کرے، یعنی تفخر و گھمنڈ اختیار کرے، فخر اختیار کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ مغرور اور فاخر نہیں ہوگا، فخر کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر عاجزی و انکساری ہوگی۔ نمبر 19، عالم کو عامل ہونا چاہیے۔ عالم کو عامل یعنی جن باتوں کو اس نے جانا ہے اس پر عمل پیرا ہونے والا۔ عالم کو عامل ہونا چاہیے، جو عالم کے اپنے علم پر عمل نہ کرے تو وہ مسخرہ ہے، یعنی مذاق ہے۔ نمبر 20، جس دن کو نافرمانی نہ کی جائے، جس دن کو نافرمانی نہ کی جائے وہ دن عید ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی ایسا دن، جس دن آپ ایسا گزارے، کسی دن آپ ایسا گزارے کہ اگر آپ نے نافرمانی نہیں کی، یعنی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ہر حکم کو بجا لایا، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دیا، حج کیا، جو بھی مطلب اسلام نے واجبات کیا ہے، فرائض جو بھی اسلام نے حکم نافذ فرمایا ہے، اگر آپ اس پر عمل کیے، نافرمانی نہیں کی، راستے سے میں چل رہے ہو، کسی کو تکلیف نہیں دی، اگر کوئی آپ کو مدد کے لیے پکارا اور آپ چلے گئے، نافرمانی نہیں کی، تو مطلب خلاصہ کلام اگر آپ نے کسی طرح کی عصیاں و سرکشی نافرمانی نہیں کی ہے تو آپ کے لیے وہ دن عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے، اور سمجھ سکتے ہیں عید کا دن کتنا متبرک دن ہے۔ نمبر 21، انسان جو کام کرے خدا کی دوستی کے لیے کرے۔ عید کے دن کی عظمت آپ یہی سمجھ لیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ وہ میزبان ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہوتا ہے اور بندے مہمان ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عید کا دن کتنا بڑا، کتنا عظیم دن ہے۔ نمبر 21، انسان جو کام کرے خدا کی دوستی کے لیے کرے، یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہوں تو ذہن میں یہ رہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا؟ کسی ذاتی منفعت کے لیے نہ کرے۔ انسان جو کام کرے مطلب یہ نیت اپنے دل میں رکھے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی دوستی کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 22، اور وہ حدیث پاک میں ہے نا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور الحب للہ والبغض للہ بھی ہے، تو یعنی اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے دوستی کرو، یعنی اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھو تو اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کی محبت میں، اور اگر کسی سے دشمنی رکھو تو اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے انسان جو کام کرے خدا کی دوستی کے لیے کرے، یعنی آپ جو بھی عمل کریں، وہ اسی حدیث کی طرف کا لیجیے اشارہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی کچھ عمل کریں تو غرض یہ رہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کا مقرب بندہ بن جائیں۔ نمبر 22، بغیر علم کے خلوت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بغیر علم کے خلوت یعنی تنہائی، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ علم ہے نہیں، تنہائی میں بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیے، کوئی عمل کرنا شروع کر دیے، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ کے اندر علم نہیں ہے تو ایسا نہ کریں، خلوت وہی اختیار کرے جو ایک عالم ہے، تاکہ اگر کوئی ایسی بات آ جائے، کسی طرح کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو آپ اپنے علم کے ذریعے سے، اللہ کے فضل و کرم کے ذریعے سے آپ اسے سنبھال سکتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو خلوت سے بچیں، تنہائی سے بچیں بغیر علم کے۔ نمبر 23، 3 آدمیوں سے ڈرنا چاہیے۔ کون کون 3 آدمی؟ نمبر 1، جاہل پیر، یعنی ایسا پیر جس کے اندر علم نہ ہو۔ نمبر 2، جابر حاکم، یعنی ظلم کرنے والا، جبر کرنے والا، ایسا حاکم جو ظلم کرنے والا ہو۔ نمبر 3، دنیا دار عالم، ایسا عالم جو دنیا کو اپنی نگاہ میں سب سے پہلے رکھتا ہو، یعنی دنیا حاصل کرنے والا عالم، یعنی ایسا عالم جو دنیا کے حصول میں لگا ہوا ہو، دین کا اسے زیادہ شوق نہ ہو،
وہ دین اختیار کرنے والا نہ ہو بلکہ دنیا حاصل کرنے والا، ایسا عالم جو دنیا کے حصول میں لگا رہتا ہو۔ تو ایسے 3 آدمیوں سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، بچتے رہیں، جاہل پیر، جابر حاکم یعنی ظالم بادشاہ، اور دنیا دار عالم۔ نمبر 24، سوم کے روز میت کی قبر کے پاس شربت و برگ و میوہ لے جاتے ہیں۔ سوم مطلب تیسرے دن، چہلم جسے کہتے ہیں، آج کل تیجا کہتے ہیں، تیجا۔ تو سوم کے روز میت کی قبر کے پاس شربت و برگ، شربت میٹھی چیز جو سیال چیز ہوتی ہے، اور برگ یعنی پتا، شربت و برگ و میوہ یعنی پھل لے جاتے ہیں، سپارہ خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ سب مکروہ ہیں۔ یعنی میت کے قبر کے پاس جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تیسرے دن قبر کے پاس جا کر کے اس کے پاس میوہ لے جانا، شربت لے جانا اور پتے لے جانا، وہاں پر ان تمام چیزوں کو رکھ کر کے اور پھر قرآن خوانی کرنا یعنی قرآن پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بلکہ اور چیزیں بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور چیزیں بھی کرتے ہیں، جیسے موم بتی وغیرہ رکھنا، اگربتی جلانا یا جو بھی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر 1,00,000 بار کلمہ پڑھ کر ثواب بخشیں تو میت کی مغفرت کا سبب ہوگا۔ یہ سب چیز جو کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ مکروہات میں ہیں، مکروہ ہیں۔ اگر اس سے بہتر چیز اگر آپ کلمہ پڑھ کر کے اسے بخش دیں تو یہ اس کے لیے مغفرت کا سبب ہوگا، مغفرت کا ضامن ہو جائے گا۔ اور یہ سب چیزیں تو مکروہات ہیں، اجے مکروہ ہے تو آپ کے لیے نفع نہیں دے گا بلکہ وہ آپ کے لیے مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا، تو یہ چیز نہ کریں۔ اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو کرتے ہیں تو قبر کے پاس لے جا کر کے کرتے ہیں، اس سے تیجا غلط نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہمارے علماء کرام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی کسی دن کو خاص کر دیتا ہے کہ 30ویں دن، 14ویں دن یا 10ویں یا 20ویں مخصوص کرنا اور اسی دن کو مطلب صحیح قرار دینا، یہ نظریہ غلط ہے۔ آپ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کلمات وغیرہ پڑھنا، قرآن خوانی وغیرہ کرنا، یہ سب جائز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ ان کے نام سے آپ غربا و مساکین کو کھانا کھلائیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن کسی خاص دن کو متعین نہ کریں کہ ہمیں تیسرے دن ہی مرنے کے میت کے تیسرے دن انسان جو گزر جاتا ہے تو اس کے چوتھے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن ہم یہ کام کریں گے، تو یہ متعین کرنا دن، یہ نظریہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس دن میں آپ اچھے کام کریں، یہ صحیح چیز ہے، مردے کے لیے آپ اچھا کام کریں، یہ کار خیر ہے، ہمارے علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 25، خط کا جواب دینا سلام کے جواب کی طرح ضروری ہے۔ یعنی خط میں اگر کوئی انسان سلام کرتا ہے اور کہتا ہے سلام مسنون بعد سلام عرض ای کے، تو خط وغیرہ میں جو پہلے سلام لکھا جاتا تھا، اب تو خط کا زمانہ نہیں رہا، لیکن اگر ابھی بھی کوئی بندہ لکھنا چاہے اور خط کے ذریعے سلام کرنا چاہے تو اس سلام کا جواب دینا مثل سلام کرنے کے۔ مثل سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آمنے سامنے میں جب کوئی بندہ کسی کو سلام کرتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سامنے والا کوئی آدمی ہو تو جس طریقے سے اس پر جواب دینا، چونکہ یہ ایسے سنت ہے کہ اسٹارٹنگ والا پہل کرنے والے ابتدا میں سنت ہے اور بعد والا اختتام کیا ہے، اس کا وجوب ہے، یعنی سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب۔ تو جس طریقے سے سلام کرنے والے کو سلام کیا اور جواب دینا واجب ہے، تو اسی طریقے کا سلام کا جواب دینا خط کا جواب دینا کی طرح ہے، یعنی سامنے سلام کے جواب دینے کی طرح خط کا جواب دینا ہے، یعنی وہ بھی واجب ہے۔ نمبر 25، خط کا جواب دینا سلام کے جواب کی طرح ضروری ہے۔ نمبر 26، نفس عارضی حظ اور لذت کو چاہتا ہے۔ نفس انسان کے اندر جو نفس ہے نا، وہ عارضی حظ کے معنی ہوتا ہے لطف، مزہ، انٹرٹینمنٹ، اور لذت کو چاہتا ہے۔ نفس عارضی حظ کا معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ لطف و مزہ، یعنی کسی کے ساتھ غلط کاری کرنا، عارضی حظ اسے بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ غلط کاری کرنا، غلط کام کرنا۔ نفس عارضی حظ اور لذت کو چاہتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 27، بعض اولیاء اللہ بعض تقدیرات پر اطلاع پاتے ہیں۔
بعض اولیاء اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں، نیک دل اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، بعض تقدیرات یعنی جو کسی قسمت میں، جو کسی کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو بعض اس پر اطلاع بھی پا جاتے ہیں، یعنی مطلع ہو جاتے ہیں، خبر انہیں مل جاتی ہے، یعنی یہ خبر رکھتے ہیں، جان جاتے ہیں۔ نمبر 28، جو بزرگ اور صاحب کمال ہے اسے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ اوپر پیچھے گزرا اس طرح کی عبارت کہ جو بزرگ اور صاحب کمال ہے اسے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ تواضع انسان کو، یعنی آپ جتنا نیچے جھکیں گے نا، اپنے اندر جتنی عاجزی اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند مقام پر پہنچا دے گا۔ اسی لیے جو بزرگ اور صاحب کمال ہے اسے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ یہ تواضع آپ کے اندر کی بزرگی اور کمالیت کو بڑھا دے گا، ترقی عطا کرے گا۔ نمبر 29، جس کو اجتہاد کا درجہ حاصل ہے اس کو قرآن کریم کی تفسیر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر وہی کرے جس کو اجتہاد کا درجہ حاصل ہے۔ اجتہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور اصطلاح شرع میں اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور اجماع پر قیاس کرتے ہوئے مسائل کو مستنبط کرنا۔ نمبر 29، جس کو اجتہاد کا درجہ حاصل ہو اس کو قرآن کریم کی تفسیر کرنی چاہیے۔ نمبر 30، عالم وہ ہے جو عامل رہے ورنہ پھر وہ جاہل ہے۔ اگر آپ عالم ہیں تو اس پر عمل کریں جو آپ نے سیکھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جاہل ہی ہیں۔ نمبر 31، ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گفتار و کردار و رفتار میں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیرو ہو۔ ولی جس کے اندر اتباع سنت نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کردار و گفتار و اقوال میں، یعنی اس کی سیرت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع جھلکتی ہو، وہی ولی ہو سکتا ہے۔ پیرو کے معنی ہوتا ہے فالو، پیچھے اتباع کرنا۔ نمبر 32، قیامت کے دن فرزندوں کو ماؤں کی طرف نسبت کریں گے، یعنی قیامت کے دن جو نام پکارا جائے گا تو والد کی طرف نہیں بلکہ والدہ کی طرف، باپ کی طرف نہیں بلکہ ماں کی طرف۔ اس میں 2 قول بیان کیے ہیں، یعنی اس حکم کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوگا، تو اس میں 2 قول ہے کہ لوگ یعنی لوگوں کو ماں کی طرف منسوب کر کے کیوں بلایا جائے گا، ماں کی طرف نسبت کیوں کی جائے گی۔ تو اس میں 2 قول ہیں، یعنی 2 بات کہی گئی ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں ہے، آپ بغیر والد کے ماں ہی کے ذریعے پیدا ہوئے۔ دنیا میں چند ایسے اشخاص گزرے ہیں، یعنی چند ایسے بندے ہیں جو کسی کے والد نہیں ہیں تو کسی کی والدہ نہیں ہیں، کسی کے دونوں نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ آپ کا کوئی والد ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی والدہ ہے۔ اسی طرح حوا علیہ السلام نہ آپ کی کوئی والد ہیں اور نہ کوئی والدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر عورت و مرد کے پیدا ہوئے، اور حوا علیہ السلام بغیر عورت و مرد، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے لیکن بغیر عورت کے پیدا ہوئے، یعنی مرد کے ذریعے سے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر مرد و عورت کے تو نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ عورت کے ذریعے پیدا ہوئے اور وہ ماں کے ذریعے سے۔ لیکن حضرت حوا علیہ السلام مرد کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ باپ کے ذریعے سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف مرد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا ہوئے۔ نمبر 32،
قیامت کے دن فرزندوں کو ماؤں کی طرف نسبت کریں گے، اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، نمبر دو ولد الزنا کے راز افشا نہ ہونے کی وجہ سے۔ یعنی جو ولد الزنا ہے تو اس کا راز افشا نہ ہو، یعنی ظاہر نہ ہو، اس وجہ سے اس کے ماؤں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا، نہ کہ والد کی طرف۔ اس لیے کہ ولد الزنا کا باپ پتہ نہیں چلتا ہے، باپ کی حقیقت پتہ نہیں رہتی ہے لوگوں کو، یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ اس کا ماں ہے، یہ اس لڑکے کی ماں یہ ہے، ماں متعین رہتی ہے لیکن باپ پتہ نہیں چلتا ہے، چونکہ اگر پہچانا ہی چلا جاتا تو پھر اسے ولد الزنا نہیں کہا جاتا۔ ہماری شریعت اسلامیہ میں بغیر نکاح کے شہوت کرنا اور اس سے حمل قرار پا جائے تو پھر یہی کیا ہے، حرامی بچہ کہلاتا ہے، ولد الزنا کہلاتا ہے، اسی کو ہی زنا کہتے ہیں۔ اگرچہ اس کا باپ پتہ چلے بھی کہ ہاں یہ اس کا باپ ہے، معلوم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ ولد الزنا ہی کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر نکاح کے اس نے ہم بستری کی تھی۔ تو اس راز کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے اگر اس کا باپ کا نام لیا جائے تو پتہ تو چل جائے گا کہ ہاں یہ اس کا باپ ہے، لیکن دنیا والے نہیں جانتے ہیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ بغیر نکاح کے اس نے وطی کی تھی، تو اس لیے اس راز سے اور اس شرمندگی سے بچانے کی خاطر والدہ کی طرف نسبت کی جائے گی اور اسی کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ نمبر 33، جس وقت طالب کمال کو پہنچتا ہے تو سوائے خدا کے اور کوئی دل میں نہیں رہتا، یعنی جو تصوف کے راہ میں چلتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں رہتا ہے اور یہ کمال کو جب پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کے دل میں نہیں رہتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے اسے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی فکر اسے نہیں رہتی، دل میں کسی کا خیال نہیں رہتا۔ نمبر 34، دعائیں قضائے مبرم کو بدل دیتی ہیں۔ 34واں قول کیا ہے کہ دعائیں قضائے مبرم کو بدل دیتی ہیں، لیکن یاد رہے یہاں پہ قضائے مبرم سے مراد قضائے مبرم جو ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہہ لے کہ قضاء کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قضائے مبرم حقیقی، ایک ہے قضائے مبرم غیر حقیقی، اور ایک ہے قضائے معلق۔ تو قضائے معلق یہ بدل جاتی ہیں، قضائے مبرم غیر حقیقی یہ بھی بدل جاتی ہیں، لیکن قضائے مبرم حقیقی نہیں بدلتی۔ تو یہاں پر جو قضائے مبرم کہا گیا ہے تو قضائے مبرم سے مراد قضائے مبرم غیر حقیقی ہے، حقیقی نہیں ہے، ورنہ قضائے مبرم تو واقعتاً نہیں بدلتی ہیں، ورنہ بدلنا ہوتا تو حضرت عزیر علیہ السلام جو حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام جو اپنے قوم کے تعلق سے جھگڑ رہے تھے، دعا فرما رہے تھے کہ اپنی قوم کی طرف کہ میری قوم پہ اس عذاب کو اٹھا لے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اس قوم پر وہ عذاب نازل ہو کر رہے گی۔ تو اس لیے اگر قضائے مبرم حقیقی اگر لوٹنے والی ہوتی تو دعا سے ہٹ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ بدلنے والی نہیں ہے اور وہ اس پر عذاب ہو کر رہے گی۔ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الدعاء کہ دعا یرد القضاء الا ما ابرموا، یعنی دعا قضاء مبرم نہیں غیر مبرم کو بدل دیتی ہے، ہاں مگر یاد رہے کہ وہ جو مبرم نہ ہو، الا ما ابرموا، جو مبرم نہ ہو۔ مبرم حقیقی کو دعا بھی نہیں ٹال سکتی ہے، دعا بھی بدل نہیں سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر جو قضائے مبرم جو کہا گیا ہے تو قضائے مبرم سے مراد قضائے مبرم حقیقی نہیں بلکہ قضائے مبرم غیر حقیقی۔ دعائیں قضائے مبرم کو بدل دیتی ہیں اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ نمبر 35، سالک کے واسطے ذخیرہ کرنا جائز نہیں، یعنی جو تصوف کے راہ میں چل دیا
تو اس کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا یعنی جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 36، سالک بے ادبی کرتا ہے تو قبض ہو جاتا ہے۔ پیچھے بتایا گیا کہ اگر اس سے بے ادبی ہو جائے تو وہ محجوب ہو جاتا ہے، محجوب پردہ آ جاتا ہے اس کے سامنے میں، ہے نا، یعنی اس کے اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان مطلب ایک آڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہاں قبض ہو جاتا ہے مطلب وہی رکاوٹ آ جاتا ہے، رکھنا پیدا ہو جاتا ہے۔ قبولیت عمل کے لیے تقوی شرط ہے، قبولیت عمل کے لیے تقوی شرط ہے، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی عمل کیا ہے، نماز و روزہ، زکوٰۃ و حج، قرآن وغیرہ یا اوراد و وظائف، جو بھی عمل آپ نے کی اور آپ اس میں قبولیت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تقوی اختیار کریں، اور تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تو تقوی شرط ہے، تقوی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کا عمل قبول ہے۔ نمبر 37، ادب ظاہر ادب باطن کی علامت ہے، ادب ظاہر ادب باطن کی علامت ہے، یعنی آپ کا ظاہر ادب آپ کے باطن ادب کی پہچان ہے۔ آپ اندر سے کن کن لوگوں کا ادب کرتے ہیں، اندر سے کتنا ادب کرتے ہیں کن کن لوگوں کا، اور کس طریقے سے آپ کے اندر ادب کا مادہ ہے، کس طریقے سے لوگوں کا ادب کرتے ہیں، یا واقعتاً اندر سے کسی کا ادب کرتے بھی ہے کہ نہیں، تو آپ کے یہ ظاہری ادب پر موقوف ہے، اور آپ کا ظاہر ادب ٹھیک ہے تو باطن ادب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ظاہری چیز بتائی جا رہی ہے۔ نمبر 38، محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے، محاسبہ کرو، یہ صوفیاء کرام کا ایک طریقہ ہے کہ آپ روزانہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یومیہ صبح سے اٹھ کر کے سونے کے وقت تک آپ نے کیا کیا، کس طرح اپنی زندگی گزاری، کیا آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا اس سے 24 گھنٹے میں، اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا محاسبہ کرتے تھے کہ اب آئندہ میں اس سے غلطی سے کو نہیں کروں گا، یا جو غلطی ہو گئی اس پر توبہ استغفار کرے، یا اس کا ازالہ، اس کو دور کرنے کی کوئی تلافی، کوئی اس کی تلافی کے لیے کوئی نوافل پڑھنا، یا جو بھی چیز میسر ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے، تو محاسبہ کرتے اپنے آپ کا کہ ہم نے 24 گھنٹہ جو گزارا ہے تو کس طریقے سے گزارا، اس میں کیا غلطیاں کی، کیا اچھائیاں کی، اور یہ چیز کرنے سے انسان غلطی کم کرتا ہے۔ تو محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے، یعنی کل حشر کے میدان میں جب تمہارا حساب ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت تمہیں رسوائی ہو، تو اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، یعنی جو غلطی کر چکے ہو اس کی تلافی کا کوئی اسباب پیدا کر لو، یعنی اچھے اعمال کر لو۔ نمبر 39، ایسا علم ہونا چاہیے کہ جس پر عمل ہو سکے اور وہ آخرت میں مفید ہو، یعنی علم اگر آپ نے اختیار کیا، حاصل کیا ہے تو ایسا علم حاصل کیجئے جس پر آپ عمل کر سکتے ہوں اور وہ آخرت میں فائدہ مند بھی ہو، یعنی ایسا علم حاصل کریں جس پر آپ عمل کریں اور وہ آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچائے۔ نمبر 40، اتنا علم حاصل کرنا چاہیے جتنے پر عمل ہو سکے، اتنا ہی عمل یعنی اتنا ہی علم حاصل کرے جتنا پر عمل ہو سکے، اور یہ کہہ لیجیے ایک طرح سے افضلیت کے تعلق سے ہے، ورنہ اگر آپ جس پر عمل نہ کر سکتے ہو اگر وہ بھی علم سیکھنا چاہے تو یہ گناہ تو نہیں ہے، سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اتنا ہی علم سیکھیں جتنا پر آپ عمل کر سکتے ہوں۔ نمبر 41، عالم کامل طبیب حاذق ہے، عالم کامل طبیب حاذق ہے، یعنی اگر کوئی ایسا عالم ہے جو واقعی کامل ہو، یعنی کامل اگر کوئی عالم ہے تو یوں سمجھ لے کہ وہ طبیب حاذق بھی ہے، یعنی ماہر ڈاکٹر بھی ہے، اس لیے کہ علم اگر آپ کے اندر کامل ہے تو کہہ لیجئے کہ آپ ایک بہتر اور ماہر ڈاکٹر ہیں، طبیب حاذق ہے یعنی ماہر ڈاکٹر ہیں، اور یہ حاذق کا استعمال عام طور پر طبیب کے ساتھ ہی صفت استعمال کی جاتی ہے، طبیب کی صفت کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 42، ہر حال میں قناعت کرنی چاہیے، قناعت یعنی تھوڑے پر صبر کرنا، جو مل جائے اتنے ہی پر گزارا کر لینا، ہر حال میں قناعت کرنی چاہیے، یعنی اگر آپ کے اندر جو بھی چیزیں میسر ہو اس پر آپ قناعت کریں، اسی پر گزارا کر لیں، یہ بہت اچھی صفت ہے۔ نمبر 43، بازاری مشائخ
اور جاہل صوفیوں سے دور رہو، اس لیے کہ یہ راہ طریقت یعنی سلوک و طریقت کی راہ، یہ راہ طریقت کے راہزن اور ڈاکو ہیں۔ بازاری مشائخ اور جاہل صوفیوں سے دور رہو۔ بازاری مشائخ اور جاہل صوفیوں سے، یعنی خلاصہ کلام یہ کہ جو واقعتاً اللہ والے ہیں آپ انہی کی صحبت اختیار کریں، اور جو بازاری ہیں یعنی بس نام و نمود کے لیے ہیں، صرف کمانے کھانے والے ہیں، تو ایسے صوفی بزرگ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو طریقت کا جو راستہ، یعنی جو آپ ایک راستہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں طریقت کا، وہ ایسے راہ کے ڈاکو ہیں، مطلب وہ لوٹ لیں گے آپ کے سامان کو۔ یعنی آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں نا، تو آپ کا جو بھی دل صاف ہوا ہوگا، جو بھی آپ اچھا کام کیے ہوں گے یا کرنا چاہ رہے ہوں گے، جو بھی آپ کا دل صاف ہوا ہوگا تھوڑا بہت، وہ آپ کو ختم کر دے گا، پراگندہ اور کالا کر دے گا۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 22 حضرت سید احمد، یہ بزرگ کا نام ہے۔ نمبر 22 تقریباً 40-42 کے قریب بزرگوں کے احوال ہیں اس کتاب میں، اس میں سے نمبر 22 حضرت سید احمد، آپ اپنے دور کے بڑے شیخ طریقت تھے اور حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے مرید اور خلیفہ تھے۔ نمبر 23 حضرت درویش محمد بن قاسم، آپ اپنے دور کے بڑے شیخ طریقت تھے اور حضرت سید احمد کے مرید اور خلیفہ تھے۔ نمبر 24 حضرت شیخ احمد عبد القدوس گنگوہی، آپ کی ولادت بمقام رودولی سن 861 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ صفی الدین یا شیخ اسماعیل تھا۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے، یعنی جب آپ ہوش مند ایسے سال کو پہنچے جو آپ باشعور ہو گئے، تو حضرت شیخ احمد عبد الحق رودولی کے مزار پر جھاڑو دینا شروع کیا اور زیادہ تر انہی کی روحانیت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ حضرت شیخ محمد بن شیخ عارف کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے سرفراز ہوئے اور حضرت شیخ درویش قاسم رودولی سے بھی اجازت بیعت و خلافت حاصل فرمائی۔ یعنی جہاں شیخ محمد بن شیخ عارف کے ہاتھ سے بیعت ہوئے اور خلافت ملی، وہیں شیخ درویش قاسم رودولی سے بھی آپ کو بیعت و خلافت کی اجازت حاصل ہو گئی۔ عمر خان کاشی جو سکندر لودھی کے عمرا میں سے تھا، آپ کا بہت معتقد تھا، یعنی آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، آپ سے بہت زیادہ قربیت رکھے ہوا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، گرویدہ تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت معتقد تھا۔ اس کی درخواست پر آپ مع اہل و عیال رودولی سے شاہ آباد تشریف لا کر وہیں مقیم ہو گئے، جو دہلی کے قرب و جوار میں ہے، یعنی دہلی کے قریب ہی ہے، جہاں آپ 30 سال مقیم رہے۔ پھر جب بابر بادشاہ نے ہندوستان فتح کیا اور شاہ آباد کو ویران و برباد کیا، تو آپ وہاں سے ضلع سہارنپور کے قصبہ گنگو میں تشریف لے گئے۔ 30 سال تک آپ اسی دہلی کے قرب و جوار والی جگہ میں رہے، اور یہ علاقہ جو کہ شاہ آباد کہلاتا تھا، اس علاقے کو بابر بادشاہ نے جب ہندوستان فتح کیا تو برباد کر دیا تھا، تو آپ وہاں سے تشریف لا کر کے ضلع سہارنپور کے قصبہ گنگو میں تشریف لے آئے اور وفات تک یہیں مقیم رہے۔ بتاریخ 23 جمادی الثانی 944 ہجری بروز منگل بوقت چاشت بعمر 84 سال وفات پائی، یعنی آپ کی 84ویں سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ مزار مبارک گنگوہ میں ہے۔ آپ کو 7 صاحبزادے تھے، یعنی 7 لڑکے تھے۔ نمبر 25 حضرت شیخ رکن الدین گنگوہی، آپ اپنے دور کے بڑے شیخ طریقت تھے، علم و عمل میں ممتاز تھے۔ اپنے والد ماجد حضرت احمد قدوس گنگوہی کے مرید و خلیفہ و جانشین تھے۔ نمبر 26 حضرت شیخ مخدوم عبد الاحد،
آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ اپنے دور میں سلسلے چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے بڑے شیخ طریقت تھے۔ جوانی میں حضرت شیخ احمد عبد القدوس گنگوہی سے بیعت کی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین نے ان کو تمام سلاسل طریقت میں خلافت عطا فرمائی۔ آپ امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی کے والد ماجد اور شیخ طریقت ہیں، یعنی حضرت شیخ مخدوم عبد الاحد شیخ احمد سرہندی کے والد ماجد اور شیخ طریقت ہیں۔ نمبر 27، امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مجدد اور شیخ طریقت ہیں، اور اپنے والد ماجد حضرت مخدوم عبد الاحد کے مرید و خلیفہ اور جانشین ہیں۔ آپ کے حالات اور تعلیمات ہماری کتاب سیرت اولیاء جلد سوم میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ ہدایت سلسلے سہروردیہ میں بھی حضرت شیخ احمد سرہندی سے بحر العلوم حضرت محمد عبد القدیر صدیقی کے والد ماجد حضرت مولانا محمد عبد القادر صدیقی تک وہی مشائخ ہیں جن کا تذکرہ سیرت اولیاء جلد سوم میں مشائخ نقشبندیہ میں کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بحر العلوم کو اپنے حقیقی ماموں حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ سے بھی تمام سلاسل طریقت میں بیعت و خلافت حاصل تھی۔ سلسلہ سہروردیہ جو حضرت خواجہ سے بحر العلوم تک پہنچا ہے، اس کی توضیح ذیل میں درج ہے، یعنی وضاحت۔ نمبر 28، حضرت سید آدم بنوری آپ اپنے دور کے بڑے شیخ طریقت تھے اور سلسلے سہروردیہ میں حضرت شیخ احمد سرہندی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ نمبر 29، حضرت شیخ شرف الدین آپ اپنے وقت کے بہترین شیخ طریقت تھے اور سلسلے سہروردیہ میں حضرت سید آدم بنوری کے مرید و خلیفہ تھے۔ نمبر 30، حضرت شاہ محمد آپ اپنے دور کے بڑے شیخ طریقت تھے اور سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شیخ شرف الدین کے مرید اور خلیفہ تھے۔ نمبر 31، حضرت شیخ محمد طاہر آپ اپنے زمانے کے ایک بڑے شیخ طریقت تھے اور سلسلہ سہروردیہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد کے مرید و خلیفہ تھے۔ نمبر 32، حضرت سید اشرف مکی آپ اپنے دور کے ایک بڑے شیخ طریقت تھے اور سلسلہ سہروردیہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ محمد طاہر کے مرید و خلیفہ تھے۔ نمبر 33، حضرت سید خواجہ رحمۃ اللہ ولادت آپ کی ولادت 1105 ہجری میں بمقام بلگاؤں ضلع بیجاپور میں ہوئی۔ سلسلہ نسب آپ حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد سے تھے، آباء و اجداد کی ہندوستان آمد۔ آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ عالم نقشبندی ملک توران سے ہندوستان تشریف لائے اور ایک عرصہ تک نواب آصف جاہ کے ساتھ رہے۔ حضرت خواجہ عالم نقشبندی نے بیجاپور کے موضع بلگاؤں میں سکونت اختیار فرمائی، یعنی وہیں رہنے لگے اور وہیں ایک نیک خاتون سے نکاح فرمایا جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سعادت مند لڑکا عطا فرمایا، یعنی آپ بیجاپور گاؤں ہی میں رہنے لگے۔ بیجاپور ضلع کے موضع بلگاؤں میں رہنے لگے اور یہیں ایک نیک خاتون سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون سے ایک لڑکا بھی عطا فرمایا جو کہ سعادت مند لڑکا تھا، نیک تھا۔ انہوں نے اپنے لڑکے کا نام خواجہ رحمۃ اللہ رکھا جو نائب رسول اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، نائب رسول اللہ۔ آپ ابھی کم سن ہی تھے، یعنی کم عمر ہی تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ وفات پا گئیں، یعنی آپ کی اماں جان۔ اسی لیے آپ کے والد حضرت خواجہ عالم نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی وفات کے بعد کسی عورت سے عقد ثانی فرمایا، یعنی دوسرا نکاح فرمایا۔ بچپن میں آپ کی سوتیلی ماں سے موافقت نہ ہو سکی، موافقت یعنی قریبی، برابری،
اس لیے آپ نے والد ماجد حضرت خواجہ عالم سے اجازت لے کر کرنول تشریف لے گئے اور اپنی حقیقی خالہ کے گھر مقیم ہو گئے، یعنی اپنے حقیقی خالہ کے گھر رہنے لگے۔ تحصیل علم، ضلع کرنول میں آپ نے اکابر علماء سے دینی علوم، حدیث و فقہ اور تفسیر وغیرہ کی تحصیل فرما کر بہت بڑے بلند پایہ عالم بن گئے، یعنی ایک اچھے اور متبحر عالم بن گئے، متبحر عالم۔ درس و تدریس، علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد آپ نے طالبان حق کو قرآن و حدیث و فقہ اور تفسیر کا درس دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ علوم ظاہری یعنی جو فرائض و واجبات، نماز وغیرہ، جو ضروریات دین ہے بظاہر، ان تمام کے علم حاصل کرنے کے بعد باطنی علم یعنی روح کے تعلق سے، روح ایک تو جسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ جسم کو کیسے ڈھالا جائے، تو جسم کے لیے کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے کون سا کام کرنا ہے، پاؤں سے کس طرح کا کام لینا ہے، زبان سے کس طرح کام لینا ہے، تو یہ ظاہری ہے، ظاہری اعمال، ظاہری علم۔ سامنے والے سے کس طرح ملنا ہے، سامنے والے کا کس طرح خیال رکھنا ہے، پڑوسی کا کس طرح خیال رکھنا ہے، یہ ظاہری علم ہے۔ اور باطنی علم یعنی نفس اور دل کا معاملہ، یعنی نفس سے بچنا اور دل کو صاف کرنا، یعنی تزکیہ نفس، تو یہ باطنی علم۔ طالبان حق کو قرآن و حدیث و فقہ اور تفسیر کا درس دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس طور پر کہ آپ نے جو دین سیکھا ہے، جو علم سیکھا ہے، وہ دوسروں تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ علم وہی بہتر ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ کتنا علم سیکھا کمال یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے دوسرے کو کتنا علم دیا کمال یہ ہے۔ تو علم وہی بہتر ہے، وہی کامیاب ہے، وہی علم مفید ہے، نافع ہے کہ آپ نے دوسرے کو کتنا دیا۔ آپ کے سینے میں کتنا علم ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، انا اس کا کوئی کمال ہے، بلکہ علم اگر آپ سیکھیں ہیں، اور علم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو علم ظاہری کی تحصیل کے بعد آپ نے کیا کیا کہ لوگوں کو درس دینا شروع کر دیا۔ مجاہدہ، عبادت و ریاضت، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طلب میں مسلسل عبادت و ریاضت اور مجاہدہ شروع فرمایا۔ درس و تدریس کے بعد باقی تمام وقت ذکر الہی، تلاوت قرآن، نماز تہجد وغیرہ میں مشغول رہا کرتے۔ کسب حلال، کسب حلال یعنی حلال کمائی، حلال کمانا۔ کسب حلال، حلال روزی اور ذریعہ معاش کے لیے آپ نے کرنول کے نواب کے پاس ملازمت اختیار فرمائی۔ ملازمت یعنی نوکری۔ کرامات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر کرامات عطا فرمائی، یعنی بہت زیادہ کرامات عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ کرنول میں بارش نہ ہونے کے سبب قحط سالی کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ قحط سالی یعنی زمین کا سوکھنا، سوکھا پڑ جانا۔ والی کرنول بہت فکر مند تھا، لوگ بہت پریشان تھے۔ کسی نے آپ کے متعلق یعنی آپ کے تعلق سے اس کو بتا دیا کہ کرنول کا نواب خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بارش کے لیے، کسی نے آپ کے متعلق اس کو بتا دیا، کس کو، یعنی والی کرنول کو۔ کرنول کا نواب خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی، یعنی التجا کی، اپیل، ریکویسٹ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ چند لمحات میں یعنی تھوڑی دیر کے بعد ہی، یعنی تھوڑی دیر میں ہی، چند لمحات میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ جب کرنول میں بڑی شہرت ہو گئی تو آپ نے شہر کرنول کو چھوڑ دیا اور بڑی بے فکری اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جن کو کچھ لوگ ایسے بزرگان دین بھی ہیں کہ جن کو شہرت پسند نہیں ہوتی ہے، اور جب ان کی شہرت ہو گئی تو فوراً وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی آپ نے کیا کہ جب شہرت ہو گئی تو آپ نے فوراً وہاں سے رخصت لی اور اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہاں تنہائی تھی۔
اور جب تنہائی تھی تو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے تھے جس میں لذت بھی مل رہی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد، کچھ عرصہ یعنی کچھ سالوں بعد شیخ کامل کی طلب میں اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی ایسا شیخ جو کامل ہو، یعنی شیخ کامل کے طلب میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بیجاپور پہنچ کر حضرت سید علوی بروم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کیے۔ کچھ مدت وہاں مجاہدہ، عبادت و ریاضت میں مشغول رہے اور اپنے شیخ سے مکمل تربیت پانے کے بعد آپ کے شیخ نے آپ کو چاروں سلاسل طریقت قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور رفاعیہ میں اجازت بیعت و خلافت عطا فرمائی۔ یعنی جب آپ نے علوم ظاہری حاصل کر لی، علوم باطن میں بھی عبوریت حاصل کر لی، تو پھر آپ نے ایک شیخ سے بیعت کی، اور وہ شیخ آپ کے کون تھے؟ حضرت سید علوی بروم۔ جب آپ نے ان سے بیعت کی تو حضرت سید علوی بروم نے آپ کو اجازت و خلافت دی، اور اجازت و خلافت بھی ایسی جو چاروں بڑے سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور رفاعیہ، ان تمام کی آپ نے خلافت عطا فرمائی۔ آپ کے شیخ کو آپ پر بڑا فخر و ناز تھا، یعنی آپ اس قدر عاجزی منکسر المزاج تھے اور آپ کا انداز اس طریقے سے تھا، عبادت گزار بھی تھے، تو یعنی آپ کے اوصاف و کردار اور آپ کے انداز کو دیکھ کر کے آپ کے شیخ اور پیر و مرشد بھی آپ پر بہت زیادہ فخر و نازا کرتے تھے۔ حج و زیارت، عالم مثال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت اللہ تم پر، رحمت اللہ تم بیت اللہ کو آؤ۔ عالم مثال میں یعنی مثال کی دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت اللہ تم بیت اللہ کو آؤ، یعنی حقیقت، ڈائریکٹ، ظاہری زندگی، ظاہری شکل و صورت میں نہیں، ظاہری زندگی میں نہیں، بلکہ یہ کہہ لے کہ ایک دوسری دنیا، اور ایسی دنیا جو تمثیلاً مثالی دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت اللہ یعنی اے رحمت اللہ تم بیت اللہ کو آؤ، اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے آؤ۔ چنانچہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر، خوشخبری پر حج و زیارت کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے، اور حج و زیارت سے فراغت کے بعد یعنی مکمل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر مکہ مکرمہ کے بڑے عالم حضرت سید اشرف مکی، جو اس وقت مکہ کے بڑے عالم تھے، سید اشرف مکی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بھی اکتساب فیض کیا، یعنی فیض حاصل کرنا، کمانا۔ اکتساب کا معنی ہوتا ہے دراصل کمانا، پانا، لینا، حاصل کرنا، تو اکتساب فیض کیا۔ پھر واپس ہوئے اور سورت میں حضرت سید شاہ رضی علی گجراتی کے پاس قیام کیا اور ان سے بھی اکتساب فیض کیا۔ پھر وہاں سے کرنول تشریف لائے جہاں بے شمار لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔ واعظ و بیان اور درس و تدریس، حضرت نے کرنول میں باقاعدہ واعظ و بیان اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ کچھ مدت کے بعد کرپا تشریف لے گئے، وہاں ایک مدت تک دین کی اشاعت میں مصروف رہے۔ پھر انا سمندر کی پہاڑی پر قیام فرمایا تاکہ عبادت و ریاضت میں خلل نہ ہو، یعنی ایک مقام، اونچے مقام پہاڑ پر تشریف لے گئے تاکہ کسی طرح کے ڈسٹربنس، دقت، دشواری نہ ہو، کسی کا خلل نہ ہو کسی طرح کا۔ اسی دوران اودگیر کا قلعہ دار عبد القادر خان جو بڑا رئیس تھا یعنی امیر تھا، آپ کا مرید ہو گیا۔ اس نے کئی گاؤں بطور جاگیر آپ کو نذر کیا، یعنی تحفتاً آپ کو دیا، جس کو آپ نے قبول نہ کیا۔ بالآخر آپ کے قیام اور خانقاہ وغیرہ کے لیے ایک بڑی زمین خرید کر آپ کو نذر کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مدینہ مسجد رکھا گیا، اور وہ علاقہ رحمت آباد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ حضرت نے وہ زمین خریدی اور حضرت ہی نے اس مسجد کو تعمیر کروایا، اور مسجد سے متصل آپ نے ایک مدرسہ بھی قائم فرمایا۔ وصال، ایک مرتبہ اپنے خاص مرید عبد القادر خان کے اصرار پر
یعنی ضد پر رحمت آباد سے اودگیر تشریف لے گئے، وہاں اچانک بیمار ہو گئے۔ آخرکار ایک ماہ علیل رہنے کے بعد، یعنی ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد، بتاریخ 26 ربیع الاول 1195 ہجری بروز جمعرات بعمر 90 سال وصال فرمایا، یعنی 90 سال کی عمر میں آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ دوسرے روز جمعہ کے دن نماز جنازہ ادا کی گئی اور جنازے کو رحمت آباد لا کر دفن کیا گیا۔ شادی و اولاد۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح فرمائے۔ پہلی زوجہ محترمہ کے وطن سے ایک صاحبزادی تولد ہوئیں، یعنی پیدا ہوئیں، لیکن بچپن ہی میں وفات پا گئیں۔ یعنی انتقال کر گئیں۔ پھر آپ نے دوسری شادی کی، دوسری زوجہ سے بھی آپ کو کوئی اولاد نہ ہوئی، یعنی دوسری بیوی سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ کی دوسری زوجہ کا نام حبیبہ خاتون تھا، جو بڑی عابدہ، زاہدہ، متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ مریدین و خلفاء۔ آپ کے بے شمار مریدین اور کثیر خلفاء تھے، جنہوں نے آپ کے بعد دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے بڑی بڑی خانقاہیں اور مدارس قائم کیے۔ چنانچہ حضرت کے ایک بڑے خلیفہ حضرت شیخ رکن الدین المعروف سید شاہ ابو الحسن قربی، جو بہت بڑے عالم باعمل صوفی تھے، جنہوں نے ویلور میں ایک بڑی دینی جامعہ لطیفیہ عربیہ کے نام سے قائم فرمایا، جو ابھی تک قائم ہے۔ چنانچہ حضرت کے ایک بڑے خلیفہ حضرت شیخ رکن الدین المعروف سید شاہ ابو الحسن قربی، جو بہت بڑے عالم باعمل صوفی تھے، جنہوں نے ویلور میں ایک بڑی دینی جامعہ نام جامعہ لطیفیہ عربیہ کے نام سے قائم فرمایا، جو ابھی تک قائم ہے۔ اس جامعہ سے بے شمار طالبان حق علم دین حاصل کر کے بڑے عالم بن گئے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ممتاز مرید و خلیفہ حضرت سید شاہ نظام الدین تھے، جو دن رات حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے۔ آپ نے اپنے شیخ کی زندگی ہی میں حضرت کے حالات و تعلیمات پر ایک بہترین کتاب عقیدۃ الطالبین کے نام سے تصنیف کی، جو حضرت کی وفات سے 14 سال پہلے مکمل ہو کر شائع ہوئی۔ اس کتاب کی صحت اور مقبولیت کا صرف اسی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جامعہ نظامیہ کے بانی استاذ العلماء حضرت مولانا محمد انوار اللہ فاروقی نے دوسری مرتبہ نہایت اہتمام سے 1345 ہجری میں حیدرآباد سے شائع کرایا۔ حضرت سید شاہ نظام الدین نے رحمت آباد ہی میں وفات پائی اور اپنے شیخ کے آستانِ عالیہ کے قریب ہی مدفون ہوئے، یعنی دفن ہوئے۔ نمبر 34، حضرت شاہ رفیع الدین قندھاری۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کے خلفائے کرام میں سب سے ممتاز اور عظیم الشان شخصیت حضرت شاہ رفیع الدین قندھاری کی ہے۔ ولادت۔ آپ بتاریخ 19 جمادی الثانی 1164 ہجری میں بمقام قندھار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام شمس الدین تھا، دادا کا نام قاضی تاج الدین تھا، جو قندھار کے قاضی تھے۔ سلسلہ نسب۔ آپ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ تحصیل علم۔ حضرت شاہ رفیع الدین قندھاری نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل فرمائی، پھر اورنگ آباد تشریف لے گئے اور وہاں کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا سید قمر الدین حسینی سے دینی علوم کی تحصیل کر کے بڑے عالم بن گئے۔ پھر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لیے اور 1 سال تک علم باطن کی تحصیل فرمائی، اور حضرت سے سلسلے قادریہ، نقشبندیہ اور رفاعیہ میں خرقہ خلافت پایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بزرگ بھی، یعنی شاہ رفیع الدین قندھاری بھی سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ اور رفاعیہ میں خرقہ خلافت پایا ہے، الحمدللہ۔ پھر رحمت آباد سے حیدرآباد تشریف لائے اور حیدرآباد کے اکثر امراء
عمرہ امیر کی جم، رؤسا رئیس یعنی امیر، اور حیدرآباد کے اکثر عمراء و رؤسا آپ کے مرید ہو گئے۔ کچھ مدت بعد حج و زیارت کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ حج و زیارت سے فراغت کے بعد، یعنی حج و زیارت سے فارغ ہونے کے بعد، مکمل حج و زیارت کرنے کے بعد قندھار واپس ہوئے اور وہاں ایک خانقاہ تعمیر کروائی جہاں طالبان حق سے مراد وہ اشخاص، وہ طالب علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہتا ہو، یعنی صوفیاء کرام کا مقصد حقیقی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے قرب بن جائیں، تو اسی کو کہتے ہیں طالبان حق۔ طالبان حق کو دینی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب نے کئی بار حیدرآباد کا سفر کیا۔ آپ نے کئی مفید کتابیں تصنیف و تالیف فرمائیں۔ مفید کتابیں یعنی فائدہ مند کتابیں تصنیف و تالیف فرمائی یعنی لکھی۔ وفات بتاریخ 16 رجب 1241 ہجری میں وفات پائی اور اپنے ذاتی مکان میں مدفون ہوئے۔ نواب شمس العمراء نے آپ کی مزار پر ایک عالی شان گنبد تعمیر کروایا۔ آپ کے بے شمار مریدین اور مشہور خلفاء میں حضرت مولانا حافظ شجاع الدین مشہور ہیں۔ نمبر 35، حضرت مولانا حافظ مولوی میر شجاع الدین حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ولادت یعنی پیدائش، آپ برہانپور میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب، آپ علوی سادات سے تھے۔ علوی سادات جیسا کہ گزر چکا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہو لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے نہ ہو، ایسے سادات کو علوی سادات کہتے ہیں۔ آپ علوی سادات سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت میر جلال الدین سے ہوتا ہوا خلیفہ رسول امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت میر جلال الدین اکبر بادشاہ کے زمانے میں قضاءت جلیلہ کے عہدے پر مامور تھے۔ قضاءت جلیلہ یعنی چیف جسٹس، عظیم قضات پر فائز تھے۔ تحصیل علم، چونکہ آپ کی کمسنی ہی میں آپ کے والد ماجد حضرت میر کریم اللہ وفات پا گئے تھے، یعنی جب آپ کی عمر کم ہی تھی، چھوٹے ہی میں آپ کے والد ماجد اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، اسی لیے آپ کے نانا حضرت خواجہ صدیق عرف غلام محی الدین خان نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی، جو برہانپور کی جامع مسجد کے متولی تھے۔ چنانچہ آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور سب قرات سے قرآن مجید کی سند حاصل کی۔ حج و زیارت، بیعت و ارادت۔ تحصیل علم کے بعد آپ حج و زیارت کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے اور حج و زیارت سے فراغت کے بعد 1216 ہجری میں بعمر 25 سال مع اہل و عیال حیدرآباد تشریف لائے اور یہاں کچھ مدت قیام کرنے کے بعد قندھار تشریف لے گئے اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدین قندھاری سے بیعت فرمائی اور سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور رفاعیہ میں خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر حیدرآباد تشریف لائے اور 4 مینار سے قریب جامع مسجد میں مقیم ہو گئے اور اس مسجد کو آباد کیا۔ آصف جاہ سوم نواب سکندر جاہ کو آپ سے بڑی عقیدت تھی۔ درس و تدریس، آپ نے جامع مسجد 4 مینار میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور آپ کے شاگردوں اور مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئیں۔ بے شمار کفار نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، فالحمدللہ علی ذالک۔ لنگر خانہ، آپ کی خانقاہ میں جو مسجد سے متصل تھی، روزانہ بے شمار لوگ 2 وقت کھانا کھاتے تھے۔ تصانیف، حضرت نے کئی مفید دینی کتابیں تصنیف فرمائی اور قرآن مجید کا ہندی میں ترجمہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی تصانیف میں کشف الخلاصہ مشہور ہے جو دینی فقہی مسائل پر مشتمل ہے۔ وفات، آپ نے بتاریخ 4 محرم 1265 ہجری مطابق 1848 ہجری بروز جمعہ بعمر 74 سال وفات پائی۔ نماز جمعہ مکہ مسجد میں ادا ہوئی اور میر جملہ تالاب کی مشرقی سمت مدفون ہوئے۔ آپ کی مزار مبارک پر عالیشان گنبد تعمیر کی گئی جو اب تک موجود ہے۔ جانشینی، چونکہ آپ کے اکلوتے فرزند
یعنی شہزادے بیٹے حضرت حاجی میر عبداللہ شہید ہو گئے تھے، اسی لیے حضرت نے ان کے بیٹے یعنی اپنے پوتے حضرت میر محمد دائم کو بیعت خلافت سے سرفراز فرما کر اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔ آگے چل کر وہی جانشین ہوئے خلفاء۔ آپ کے بے شمار مریدین اور کثیر خلفاء تھے، جن میں زیادہ مشہور حضرت میر پرورش علی حسینی المعروف سید محمد بادشاہ حسینی تھے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے سے ہم آئندہ بھی اولیاء اللہ کے حالات اور دینی تعلیمات بتاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہمارے ظاہری جسم کے ساتھ ساتھ باطنی جسم کو بھی یعنی ظاہر و باطن دونوں کو پاک و صاف کر دے اور بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو مزید درس چلتا رہے گا۔